بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ضیوف الرحمن کی خدمت اور نگہداری مملکت سعودی عرب کی اولین ترجیح ہے، اور یہ حکمت عملی جلالت الملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود کے ہاتھوں اس ملک کے قیام سے ہی چلی آ رہی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد اور نائب ولی عہد نے بھی اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ موجودہ دور حکومت میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مشاعر مقدسہ میں عظیم منصوبوں کا آغاز اس بات پر شاہد ہے، اور اس کی مثال ہماری تاریخ اسلامی کے سابقہ ادوار میں نہیں ملتی۔ ان منصوبوں کو وزارت اشغال اور میونسپل اور دیہی امور کی وزارت نے مکمل فخر و اعزاز کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ ان منصوبوں میں صحت کی جدید ترین سہولتوں کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ سڑکوں، سرنگوں اور پلوں کے جدید ترین نظام کا قیام، حرمین شریفین کی تاریخ میں سب سے بڑی توسیع کا منصوبہ، اور جمرات اور ارد گرد کے علاقے کی توسیع اور ترقی ہیں۔ جمرات کی رمی کرتے وقت لاکھ خطرات اب قصہ ماضی بن چکے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے۔ حالیہ برسوں میں ذرائع مواصلات کی ارتقاء و ترقی کے باعث دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حجاج کرام کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس سے سڑکوں پر گاڑیوں اور بسوں کے رش میں بھی اتنا اضافہ ہوا کہ سڑکیں تنگ محسوس ہونے لگیں، اور حجاج کرام کو عرفات جانے، عرفات سے واپس مزدلفہ آنے کے لیے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا، اور انہیں 10 گھنٹے تک گاڑیوں میں بھی بیٹھنا پڑتا تھا۔ خادم حرمین شریفین حفظہ اللہ کی حکومت کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ حجاج کرام مناسک حج کی ادائیگی اسلامی شریعت کی روشنی میں مقررہ اوقات میں آسانی سے کر سکیں۔ اسی بنا پر مشاعر مقدسہ کے جنوب میں ٹرین منصوبے کی بنیاد رکھی گئی، جو منی، عرفات اور مزدلفہ کو آپس میں ملائے۔ یہ ٹرین منصوبہ معیار، کارکردگی اور سہولتوں کی فراہمی کے اعتبار سے بین الاقوامی معیار کا حامل ہے، اور اس کی بدولت حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ یا مزدلفہ سے منی تک کا سفر چند منٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ مشاعر مقدسہ کے اس ٹرین منصوبے کا جنوبی حصہ وزارت ٹرانسپورٹ کا سب سے اہم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کی ابتدا 1431 ہجری میں کی گئی۔ اس کی مسافت 20 کلومیٹر ہے۔ اس ٹریک کے تمام اسٹیشن زمین سے اونچائی پر واقع ہیں۔ یہ منصوبہ 20 ٹرینوں پر مشتمل ہے، جبکہ ہر ٹرین کی لمبائی 300 میٹر ہے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی ٹرینیں ہیں۔ ہر ٹرین 12 ایئر کنڈیشنڈ اور آرام دہ بوگیوں پر مشتمل ہے، جبکہ ہر بوگی کی لمبائی 25 میٹر ہے۔ ہر بوگی کے 5 دروازے ہیں، یعنی ہر ٹرین کے دونوں اطراف 60 دروازے ہیں، اور یہ ٹرین مکمل آٹومیٹک ہے، بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے، اور اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم عرفات کے مشرق میں واقع ہے۔ ہر ٹرین کے ساتھ ایک آگے اور ایک پیچھے، یعنی 2 انجن ہیں، تاکہ دونوں طرف سے اسے چلایا جا سکے۔ ایک ٹرین میں 3500 سے زیادہ حجاج کرام کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جبکہ ٹرین 1 گھنٹے میں 80,000 حجاج کرام کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس طرح یہ ٹرین چند گھنٹوں میں تقریباً 500,000 سے بھی زیادہ لوگوں کو عرفات سے مزدلفہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اس ٹرین کی تمام بوگیوں میں بین الاقوامی معیار کا اعلیٰ ترین سیکیورٹی سسٹم نصب ہے، مثلاً ایمرجنسی کا نظام، دھوئیں کا پتہ لگانے والے آلات، آٹومیٹک الارم سسٹم، ایئر کنڈیشنڈ سسٹم اور بے شمار ہدایات اور تعلیمات۔
اسی طرح ہر اسٹیشن اور پورے راستے پر کیمروں کے ذریعے نگرانی کا نظام نصب ہے، اور یہ سارا نظام شرق عرفات میں قائم مرکزی کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم سے براہ راست منسلک ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کا مرکز اس منصوبے کے لیے دھڑکتے دل کی حیثیت رکھتا ہے، جو کہ آپریشن کے اوقات میں نہ رکتا ہے اور نہ سست روی کا شکار ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے ماہرین اس نظام کی نگرانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ آپریشن اور بحالی مرکز 8 لاکھ مربع میٹر رقبے پر محیط ہے۔ یہ مرکز بے شمار سہولیات پر مشتمل ہے، مثلاً آپریشن اور نگرانی مرکز، ٹرینوں کی صفائی اور سروس اسٹیشن، ٹرینوں کی ہر قسم کے مرمت کے لیے 2 ورکشاپیں، ایک پاور پلانٹ، ملازمین اور مزدوروں کے لیے رہائشیں اور اسپیئر پارٹس اور ضرورت کی باقی اشیاء پر مشتمل کئی گودام۔ اسٹیشن پر جانے کے لیے عام اور برقی سیڑھیوں اور وسیع و عریض لفٹوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ایک لفٹ میں ایک وقت میں 50 اشخاص کے سوار ہونے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ انتظار گاہ اور ٹرین پر سوار ہونے کی جگہ کے درمیان آٹومیٹک دروازے لگائے گئے ہیں۔ حجاج کرام کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے اسٹیشن کو شیڈ اور چھتریوں کے ذریعے ڈھانپا گیا ہے اور ایئر کولرز کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اسٹیشن پر 7 دروازے بنائے گئے ہیں۔ ان راستوں کی بائیں طرف محتاج اور معذور لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ دور سے حالات کا پتہ لگانے والے آلات بھی نصب کیے گئے ہیں اور پیدل چلنے والوں کی نگرانی کا نظام بھی موجود ہے۔ ٹکٹ والوں کی تعداد برقی دروازوں کے ذریعے RFID ٹیکنالوجی کے استعمال سے معلوم کی جاتی ہے۔ یہ دروازے ٹکٹیں جاری کرنے والے کمپیوٹروں کے ساتھ مربوط ہیں، جن میں حجاج کرام کے آنے جانے کے اوقات کی مکمل تفصیل درج ہوتی ہے۔ اس نظام کے ذریعے کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کا فوراً پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ نظام خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دلوانے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ جن حجاج کرام کے خیمے منا، مزدلفہ اور عرفات میں ٹرین کے راستے کے ارد گرد ہوں گے، ان کی خدمت کے لیے ٹرین منا، مزدلفہ اور عرفات سے گزرے گی۔ یہ روٹ 3 اسٹیشنز پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مشعر منا، منا 1 اور منا 2 اور جمرات منا 3۔ مشعر مزدلفہ، مزدلفہ 1 اور مزدلفہ 2 اور مزدلفہ 3۔ مشعر عرفات، عرفات 1 اور عرفات 2 اور عرفات 3۔ ان حجاج کو جن کے خیمے ریلوے ٹریک کے دائیں اور بائیں واقع ہیں حسب ذیل مختلف گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے داخلی حجاج کرام، خلیجی ممالک کے حجاج کرام، ترکی اور یورپ کے حجاج کرام، جنوبی ایشیا کے حجاج کرام اور بقیہ تمام حجاج کرام ایام عید اور ایام تشریق میں جمعرات تک۔ ٹرین کے ٹکٹ گول، کڑے یا کنگن کی شکل میں ہوں گے، جن میں سمارٹ چپس لگی ہوں گی۔ ان ٹکٹوں کا رنگ سابقہ سالوں میں استعمال کی گئی ٹکٹوں سے مختلف ہوگا۔ یہ کنگن یا کڑا ایام حج کے دوران اپنی کلائی میں ڈالے رکھیں۔ ہر اسٹیشن کے لیے مخصوص رنگ ہوگا۔ سبز رنگ کے ٹکٹ، یہ ٹکٹ منا 1، مزدلفہ 1 اور عرفات 1 کے اسٹیشنز کے لیے ہیں۔ سیاہ رنگ کے ٹکٹ، یہ ٹکٹ منا 2، مزدلفہ 2 اور عرفات 2 کے اسٹیشنز کے لیے ہیں۔ نیلے رنگ کے ٹکٹ، یہ ٹکٹ منا 3، مزدلفہ 3 اور عرفات 3 کے اسٹیشنز کے لیے ہیں۔ گلابی رنگ کے ٹکٹ، یہ ٹکٹ ٹرین آپریٹرز کے لیے مخصوص ہیں، جبکہ سرخ رنگ کے ٹکٹ، اس رنگ کے ٹکٹ ایام تشریق میں تمام اسٹیشن سے جمعرات کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے۔ یہ 4 دنوں کے لیے پاس بنے گا۔ مکہ مکرمہ، جدہ یا طائف میں رہائش پذیر حجاج بھی ایام تشریق میں جمعرات کو کنکریاں مارنے کے لیے ٹرین کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ حجاج مزدلفہ کے اسٹیشن نمبر 3 یا عرفات کے اسٹیشن نمبر 3، جو کہ کار پارکنگ کے قریب ہے، کے
کہ اسٹیشن سے رمی جمعرات کی غرض سے جائیں اور پھر اسی اسٹیشن پر واپس آ کر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنی رہائش گاہ چلے جائیں۔ حجاج کرام کی حفاظت اور امن و امان برقرار رکھنے اور بھیڑ سے بچاؤ کے لیے مخصوص پروگرام وضع کیا گیا ہے جو حجاج کرام کی خیموں سے لے کر ٹرین پر سوار ہونے تک سیکیورٹی کیمروں کے ذریعے نگرانی کرے گا تاکہ حجاج کرام ٹکٹوں پر درج مقررہ وقت پر ہی اپنے خیموں سے نکل کر اسٹیشن تک آئیں اور ٹرینوں کے مقررہ اوقات میں اپنی اپنی ٹرین پر سوار ہوں۔ جب ایک گروپ ٹرین پر سوار ہو جائے گا تو پھر دوسرا گروپ آ جائے گا۔ یہ سارا آپریشن مرکزی کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم میں سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد سے ماہرین کے ذریعے نگرانی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ حجاج کرام کے ہر مجموعے کے آنے جانے کے اوقات اور ان اسٹیشنز کی تفصیل ٹرین منصوبے کی ویب سائٹ پر موجود ہے جس کا ایڈریس یہ ہے http://hajschedule.inf۔ آپریشن کا پہلا مرحلہ 8 ذی الحج شام 8 بجے شروع ہوگا اور اگلے دن 9 ذی الحج صبح 5:30 بجے تک مسلسل جاری رہے گا۔ اس مرحلے میں ٹرینوں کا روٹ یوں ہوگا: مینا اسٹیشن نمبر 1 سے عرفات کے شمال میں اسٹیشن نمبر 1 تک، مینا اسٹیشن نمبر 2 سے عرفات کے شمال میں اسٹیشن نمبر 2 تک، مزدلفہ 3 عرفات کے شمال میں اسٹیشن نمبر 3 تک۔ آپریشن کا دوسرا مرحلہ 9 ذی الحج کی صبح 6 بجے سے شروع ہو کر صبح 9 بجے تک چلتا رہے گا۔ ٹرینوں کا روٹ یوں ہوگا: مینا اسٹیشن نمبر 1 سے عرفات کے جنوب میں اسٹیشن نمبر 1 تک، مینا اسٹیشن نمبر 2 سے عرفات کے جنوب میں اسٹیشن نمبر 2 تک، اور مینا اسٹیشن نمبر 3 سے عرفات کے جنوب میں اسٹیشن نمبر 3 تک۔ میدان عرفات میں پہنچ کر ٹرینوں سے آنے والے حجاج کرام اتر کر ریلوے ٹریک کے ارد گرد اپنی اپنی مقررہ جگہوں پر چلے جائیں گے۔ یاد رہے کہ حجاج کرام کے لیے مقرر ان مقامات کے ارد گرد مضبوط فولادی دیوار لگائی گئی ہے اور ان مقامات میں داخلے کے لیے ایسے برقی دروازے لگائے گئے ہیں جن میں سے صرف ٹرین کے ٹکٹ والے حضرات ہی گزر سکیں گے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحج کا دن گزارنے کے بعد اذان مغرب کے فوراً بعد عرفات کے مختلف اسٹیشنوں سے ٹرینیں عرفات سے مزدلفہ کی طرف یوں روانہ ہوں گی: عرفات اسٹیشن نمبر 1 سے مزدلفہ اسٹیشن نمبر 1 تک، عرفات اسٹیشن نمبر 2 سے مزدلفہ اسٹیشن نمبر 2 تک، اور عرفات اسٹیشن نمبر 3 سے مزدلفہ اسٹیشن نمبر 3 تک۔ اس طرح حجاج کرام کو عرفات سے مزدلفہ منتقل کرنے کا یہ مرحلہ تقریباً رات 9 بجے تک آخری گروپ کے منتقل ہونے تک جاری رہے گا۔ ٹرین کا عرفات سے مزدلفہ تک ایک چکر تقریباً 7 منٹ پر مشتمل ہوگا۔ اگلے مرحلے میں حجاج کو بذریعہ ٹرین مزدلفہ سے مینا اور عرفات منتقل کیا جائے گا۔ یہ عمل رات 11:30 بجے سے صبح 8 بجے تک جاری رہے گا اور حجاج مینا 1 اور 2 اور مینا 3 میں جمعرات اسٹیشن تک سفر کر سکیں گے۔ قابل احترام حجاج کرام اور ذمہ داران حضرات، براہ کرم حسب ذیل امور میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ ہر گروپ اپنے مقررہ اوقات میں ہی خیموں سے نکل کر اسٹیشن کی طرف آئے تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے۔ وقت کی پابندی نہ کرنے سے حجاج کرام کی منتقلی کے طے شدہ پروگرام میں تاخیر ہو سکتی ہے اور ٹرینوں کا ٹائم ٹیبل بھی متاثر ہوتا ہے۔ حجاج کرام کو اپنے ساتھ ٹرین میں کسی قسم کا سامان اور بیگ وغیرہ لے جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک چھوٹا دستی بیگ جس میں شخصی ضرورت کی اشیاء ہوں ساتھ لے جانے کی اجازت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ معلمین، نگران اور سیکیورٹی اہلکاروں کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں گے تاکہ یہ لوگ آپ کے مقررہ اوقات میں آپ کی صحیح اسٹیشن
اور صحیح ٹریک کی طرف رہنمائی کر سکیں اور یہ سارا آپریشن منظم انداز میں پائے تکمیل کو پہنچے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج، سعی، قربانی اور تمام مناسک حج قبول فرمائے، آمین۔ مملکت سعودی عرب زیر نگرانی عزت مآب عبداللطیف بن عبدالملک بن عمر آل شیخ، وزیر برائے بلدیات و دیہات و تعاون از مرکزی ادارہ برائے ترقی منصوبہ جات۔